ویلکم ٹو بلیک باکس ساؤنڈس پوڈ کاسٹ. میں ہوں ابسا کومل. ہماری جو آج کی مہمان ہیں یہ ایک ملٹی میڈیا جرنلسٹ ہیں. یہ نیشنل اور انٹرنیشنل صحافتی اداروں کے ساتھ منسلک رہی ہیں. ٹی وی اینکرنگ ہو, پرنٹ میڈیا ہو, رپورٹنگ ہو, پروگرامز کی پروڈکشن ہو, آپ اس سب سے منسلک رہی ہیں اور اس سب میں اپنی صلاحیتوں کو منوا چکی ہیں. اور اس سب سے بڑھ کر یہ ایک ماں بھی ہیں اور سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی ہیں. ہماری آج کی مہمان امبر رحیم شمسی. ہیلو امبر, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. ابسا, تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ یہ بتائیے کہ کووڈ کا ٹائم آپ کا کیسا چل رہا ہے؟ کچھ ہمیں آپ ٹی وی پہ بھی آج کل بہت زیادہ نظر نہیں آ رہی ہیں, تو یہ جو پورا ایک سال پچھلا گزرا ہے, یہ وقت آپ کا کیسا گزرا؟ کافی مشکل گزرا ہے میرے خیال میں. ظاہر ہے صرف میرے لیے نہیں, سب کے لیے, ہر کسی کی اپنے اپنے جو مسائل رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ جیسے کووڈ-19 جب مارچ میں جب لاک ڈاؤن بھی ہوا تھا, اس وقت مطلب جسٹ لٹل پرسنل تھنگ, آئی لاس مائی فادر. میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا, تو اور بھی زیادہ مشکل لگ رہا تھا کیونکہ میری امی لاہور میں ہوتی ہیں اور میں جا نہیں سکتی تھی, تو وہ بہت تکلیف تھی. اور پھر ظاہر ہے اس وقت خبریں تو ہمیں پاکستان میں رہتی بھی ہیں. وہ ایسا دور تھا جب خبریں بھی بہت زیادہ آف کورس تب بھی تھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹرولنگ کیمپینز بھی میرے خلاف بہت چل رہی تھی. وہ مجھے ابھی تک یاد ہے, گرمیوں کے مہینے تھے اینڈ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. سو اٹس بن مکسڈ. آئی تھنک تھینک فلی جب لاک ڈاؤن ایک دفعہ ختم ہوا, پھر ہم آ جا سکے, وہ تھوڑا سا ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ صحافی کو بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے خبروں کے لیے, گوسپ کے لیے, تو وہ تھوڑا سا جب کھلا تو آئی تھنک اٹ گاٹ اے لٹل بیٹر آفٹر دیٹ. بالکل. اور ورچولی اگر آپ مل رہے ہوں یا دوستوں سے بات چیت کریں, اس کی وہ بات نہیں ہوتی ہے, اسپیشلی ان اسلام آباد جب سارے مل کے بیٹھتے ہیں, رپورٹرز, اینکرز, تو بہت سی چیزیں شیئر ہوتی ہیں. ہم ٹرولنگ والی چیز پہ بھی آگے جا کے آئیں گے اور ضرور. پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کی جرنی کے بارے میں. آپ نے صحافت کے حوالے سے, جرنلزم کے حوالے سے, جو دنیا کا سب سے معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے BBC, اس کے لیے آپ نے کام کیا, آپ نے رپورٹنگ کی. ان کا ایک معروف پروگرام ہے سیربین, جس کو ہم سب جانتے ہیں, اس کو آپ نے ہوسٹ بھی کیا. آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا تھا؟ ان کا ورک ایتھک آپ کو کیسا لگا وہاں پہ؟ میں نے میرے خیال میں اپنے صحافتی کریئر میں جہاں سب سے زیادہ کام, سب سے لمبے عرصے کے لیے کام کیا تھا نا, وہ BBC کے لیے تھا. اور وجہ یہ تھی کیونکہ BBC میں آپ کو ایک موقع ملتا ہے, آپ ایوالو کر سکتے ہو, آپ مختلف چیزیں ٹرائی کر سکتے ہو. تو میرے لیے ریڈیو نئی چیز تھی. ابتدا جو تھی میری ریڈیو سے ہوئی تھی, وہاں سے تلفظ اور بولنا اور براڈ کاسٹ آواز کیا ہوتی ہے وہ میں نے سیکھا, ٹریننگ ہوئی. اس کے بعد میں نے رپورٹنگ کی, کچھ پروڈکشن میں بھی کام کیا, لیکن اس کے بعد زیادہ تر میری رپورٹنگ کا جو عرصہ تھا. تو آئی تھنک اس میں مطلب آپ کو ایک ٹریننگز کا موقع ملتا ہے. جب ہم ٹی وی شروع کر رہے تھے, جب سیربین ریڈیو پروگرام تھا, فلیگ شپ پروگرام تھا BBC اردو کا, بہت کئی دہائیوں کے لیے تھا, لیکن پھر اس کو انہوں نے ٹیلی ویژن کے لیے کنورٹ کیا, جس کے لیے کچھ رپورٹرز بھی ہائر کیے, تو اس کے لیے الگ ٹریننگ. پھر باہر ظاہر ہے جہاں BBC لنڈن کے ہیڈ کوارٹرز میں کام کرنا, پہلے ریڈیو کے لیے, اور پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن, اور پھر بائی لنگول میری ٹریننگ بھی ہوئی تھی, بیکاز میں اردو میں بھی کرتی تھی, انگریزی میں بھی کرتی تھی. تو ہر چیز کے لیے ہمیں ٹریننگ دی جاتی تھی, موقع دیا جاتا تھا, اپرچونیٹیز ہوتی تھی, مواقع ہوتے تھے. سو اور ایک آزادی ہوتی تھی. اب سب جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک سٹوری آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحافی ہیں, وہ ایک اس کو ایڈیٹوریل نگاہ سے دیکھیں گے, اور آپ کو کبھی بھی لڑنا بھی پڑتا تھا کچھ سٹوریز کے لیے, وہ آپ کو جسٹیفیکیشن دینی پڑتی تھی, لیکن وہ اس کو ایک جو سارے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں صحافتی, اس کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. ان سب سٹوریز کو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا, ڈرتے نہیں تھے. مطلب میں جب BBC میں تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم نے اس وقت حکیم اللہ محسود ہمارے کالیگ تھے, انہوں نے انٹرویو کیا تھا, اور کچھ دن بعد ہی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے. تو پھر ہمارے دفاتر بند کیے گئے تھے. تھریٹس مجھے بھی تھی کیونکہ میں نے بھی ایکسٹریمزم پہ کچھ کوریج کی تھی, خاص طور پر ریلیجس ایکسٹریمزم پہ, فرقہ واریت پہ میں نے کی تھی. تو مشکل وقت ہے, لیکن وہاں آپ کو ایک سپورٹ, ایک تعاون ملتا تھا, کیونکہ اگر کوئی خطرہ ہے اس کو اسیس کیا جاتا تھا, پھر آپ کو بتایا جاتا تھا آپ نے کیا پروٹوکولز فالو کرنے ہیں. پھر اس کے علاوہ مجھے ابھی تک یاد ہے APS کی میں لیڈ رپورٹر تھی, اس وقت کوریج کی تھی. تو ظاہر ہے جیسے پورا پاکستان سوگوار تھا, مشکل وقت تھا, آپ رپورٹنگ بھی کر رہے تھے, لیکن وہ دل پہ بھی بہت بھاری تھا. مطلب بچے ان کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے, تو ہمارے سب کے بچے ہیں, تو ہمیں کاؤنسلنگ دی گئی تھی, نفسیاتی طور پر فالو اپ کیا گیا تھا. سو آئی مین دیر سو مینی لٹل تھنگس جو آپ کو مین اسٹریم میں, مطلب جو آپ کو پاکستانی اداروں میں, میڈیا اداروں میں نہیں ملتا. یہی ہم بالکل, میں یہی لے کے آنا چاہ رہی تھی
ایک ایسے ادارے میں جہاں آپ کی مینٹل ہیلتھ کا بھی بہت خیال رکھا جائے, آپ کی ٹریننگز کی جاتی رہیں, آپ کو کس طریقے سے بولنا ہے, خواہ آپ کتنے ہی ایکسپیرینس رپورٹر کیوں نہیں ہیں, لیکن جب آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے, اور یقیناً آپ کی پروننسیشنز کیسی ہیں, آپ کس چیز پہ کانٹینٹ کیسا ہے آپ کا, ان سب چیزوں پہ کام ہوتا ہے. آپ کو کیا سوجی کہ آپ اس کے بعد پاکستانی میڈیا میں آئیں, ہمیں یہ بتایا. کیوں چھوڑا BBC. اب ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ اس دن میں ایک کریم ٹیکسی لے رہی تھی, تو میں جب بیٹھی تو انہوں نے پوچھا کہ میڈم آپ نے BBC اردو کیوں چھوڑا, اور میں کہا آپ کیا, میں نے آپ کو پہچان لیا آپ کے نام سے, آپ کی آواز سے. ان کو یہ بھی یاد تھا کہ میں نے اچھا یہ والی رپورٹ میں نے اپنی بیگم کو بھی دکھائی تھی. وہ پھر اور بھی دیگر جو BBC کے تھے لوگ, ان کے بھی نام لے رہے تھے اور ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے. بٹ ظاہر ہے ایک ایکسلنس جو تھی وہ میرا خیال میں BBC میں اردو میں تھی. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ویلیوز جو ہیں, یہی پروفیشنلزم یا یہی آپ کہہ سکتے ہیں طریقہ کار اگر آپ مین اسٹریم میں لے کے جائیں تو کیوں نہیں, کوشش تو کرنی چاہیے. مطلب اگر آپ, میں کہوں گی میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئی, لیکن میری کوشش تھی کہ اگر میں یہی ویلیوز لے کر جاؤں, مے بی دیٹ مائٹ میک اے مارک. اگر نیش بھی ہو دیٹس اوکے, اگر کم چھوٹی آڈینس بھی ہو, لیکن مے بی اٹ مائٹ امپیکٹ ادر پیپل, ادر پروگرامز, ادر ٹیلی ویژن چینلس. اور تھوڑی بہت میرے خیال میں اس تھوڑے مطلب ایک لمیٹڈ حد تک میں شاید کامیاب رہی, کیونکہ کچھ ایسی میری اسٹوریز تھی جن کو لوگوں کو پھر لگا کہ اچھا یہ ہم اسٹوریز کر سکتے ہیں کیونکہ امبر شمسی کر رہی ہے. ذاتی طور پہ میرا 7-8 سال کا پاکستانی پرائیویٹ نیوز چینلز کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے. ہم عام طور پہ جو دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت مدھم بات کرنے والا انسان, ان بائس, جو ایک سائڈ پہ نہیں ہوتا. میں نے کچھ بہت سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں جن کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ کو ایک سائڈ چوز کرنی پڑتی ہے. تو ایک اس طرح کا انسان ہوتے ہوئے جب آپ کی ساری جو ٹریننگ ہے وہ ایسی ہوئی ہے کہ آپ کی بات میں تاثر نہیں جانا چاہیے کہ آپ کسی جانبدار ہیں کسی ایک سائڈ پہ, تو آپ کو یہاں پہ کیا چیلنجز ہوئے اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اگر مدھم آواز یا آپ کی سب سے پہلے میرے خیال میں ایک مین اسٹریم چینل پہ بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں جو ایسے پروگرام کرتے تھے, اور آپ کی وجہ سے بھی مجھے بھی تھوڑی سی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک سپورٹ ملی, ایک اسٹرینتھ ملی. بٹ دیکھیے سائڈ لینا, اب مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں ہوا یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے سائڈ ہم بات کریں 2014 سے ایک آپ کو صاف واضح طور پر ڈیوائڈ نظر آیا تھا پاکستانی میڈیا میں. جب یہ 2014 کا دھرنا ہوا تھا, جب حامد میر پر حملہ ہوا تھا, تو آپ کو اخبارات میں بھی نظر آ رہا تھا وہ ڈیوائڈ میڈیا اداروں کی طرف سے, اور آپ کو ٹی وی چینلز پہ بھی نظر آ رہا تھا کہ کون کس سائڈ پر ہے. وہ برج نہیں ہو سکا. وہ جو ایک آپ کو جس کو ہم کہیں گے یہ ویئنگ آن ون سائڈ, وہ تو آپ کو وی ہیون گون بیک فرام دیٹ, اٹس گاٹن ورس. اس کی کچھ وجہ ہے کہ ظاہر ہے ایک مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ایک فالوئنگ ہے, جو مثال کے طور پہ, کیونکہ سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف بہت متحرک ہے, وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں, وہ ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں, تو آپ کے فالوورز بھی بڑھتے ہیں, آپ کو لوگ امپورٹنس بھی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک سوشل میڈیا کی طرف سے ہو گیا. پھر ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی اگر آپ کو ایک سیاسی جماعت زیادہ پسند ہے یا آپ کا ایک خاص نظریہ ہے تو آپ وہ چینل زیادہ دیکھیں گے, آپ وہ پروگرام زیادہ دیکھیں گے, تو آپ کی ریٹنگز بھی اسی طرح جائیں گی اوپر. اور پھر تیسری بات یہ کہ ہے کہ شاید میں سمجھتی ہوں کہ پس پردہ ایک ریاستی ہاتھ بھی ہے, جو کوشش کی گئی ہے, جو خاص کچھ چینلز, کچھ اخبارات جن کی ایڈورٹائزنگ جو ریونیوز تھی افیکٹ کی گئی, سرکولیشن ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کیبل نیٹ ورکس کے تھرو ان کی ڈسٹریبیوشن, تو وہاں بھی ایک انفلوئنس کیا گیا تھا, اور یہ پھر واضح فرق نظر آ گیا. تو جو لوگ بچ گئے تھے, جو تھوڑا سا نیوے کھیل رہے تھے, ان کو بھی احساس ہوا نا کہ ہم اگر کوئی ریڈ لائن کراس کریں یا اگر ہم اس طرح کی بات کریں تو شاید ہم پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے. آپ آخری دفعہ سما کے ساتھ منسلک تھیں. نیوز چینلز کی عام طور پہ پالیسی جو ہوتی ہے, ہم صحافی اس کو کافی حد تک سمجھ جاتے ہیں, عوام بھی اب تو بہت ایزیلی سمجھ جاتے ہیں اس کو دیکھ کے. تو سما پہ کس قسم کی آپ کو سینسرشپ سے ریلیٹڈ, اگر آپ اس کو ڈسکس کر سکیں کہ ایسی کیا ایشوز تھے جس کی وجہ سے آپ کو سینسر کیا گیا اور آپ کو آف کورس راہیں اپنی جدا کرنی پڑیں سما سے؟ شروع میں تو بہت اچھا رہا تھا ہمارا جو ریلیشن شپ تھا, ہم کھل کر ظاہر بات کرتے تھے. ایک تھوڑی سی ریڈ لائنز کے بارے میں ہمیں پتہ تھا, اور وہ میرے خیال میں ایسی ریڈ لائنز ہیں جو بہت زیادہ غیر معمولی نہیں تھیں دیگر چینلز کے مقابلہ اگر کیا جائے. ہمیں پتہ ہے وہ ریڈ لائنز کیا ہوتی ہیں, وہ چاہے ملٹری ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں یا ریلیجن کے بارے میں بات ہو. تو
تو مجھے تو سمجھ آتی, مطلب میرا ہمیشہ یہی مجھے لگتا ہے کہ ہم, جب میں BBC میں بھی تھی یا پہلے اس سے پہلے میں ڈان کے ساتھ پرنٹ میں بھی رہ چکی ہوں, اگر آپ ایک بیلنس توازن کے ساتھ تمام آوازوں کو شامل کر کے مکمل معلومات لوگوں کو فراہم کریں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. آپ اوپینین یو کین, آئی تھنک اینکرز کو اوپینین دینا اس میں کوئی اب بڑی بات نہیں رہی, بٹ اف یو پلے اٹ کیئرفلی اور آپ مطلب پوری اپنی فیکٹ حقائق پر مبنی ایک اوپینین پریزنٹ کریں تو دیر از نو ہارم ان اٹ. پر خیر, تو یہ تھوڑی سی ریڈ لائنس تھی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں, واضح طور پہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو ملک ریاض کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی لندن میں, جب وہ فائن ہوا تھا, ہمیں کہا گیا تھا کہ اس میں نہیں بات کر سکتے. کچھ پوسٹرز لگے تھے اسلام آباد میں ملٹری کے حوالے سے, بتایا گیا تھا کہ نہیں کر سکتے بات. وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی گیسٹ ہمارے لائیو آن ایئر کچھ چیزیں بات کرتے تھے, میں شاید اتنا روکتی نہیں تھی, بٹ یو نو دیٹس ون تھنگ. ہم ساری چیزیں کلیئر کرتے تھے مینجمنٹ کے ساتھ, اس کے باوجود ہوتا تھا پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے لوگ دباؤ ڈالنے, ہم پر دباؤ ڈالنے لگے. ہم نے ایک پوزیشن لی تھی کیونکہ ہم نے آپ نے شروع میں ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ سائڈز نہ لیں, لیکن کچھ چیزوں کے لیے آپ کو سائڈ لینا پڑتا ہے, وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو میں واضح طور پر کہوں گی میں جمہوریت کے حق میں ہوں, میں آزادی صحافت اور آزادی رائے کے حق میں ہوں, میں پروگریسو ہوں, اور ان چیزوں پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتی. اس کی تشبیہ اگر کسی سیاسی جماعت کے جو بیانیہ ہے اس سے مل جاتی ہے تو وہ محض اتفاقیہ ہے, اور وہ وقتی ہوتا ہے کیونکہ سب سیاسی جماعتیں کچھ نہ کچھ مطلب کمپرومائز بھی کرتی ہیں اور اس پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن میرا یہ بھی ماننا ہے کہ آپ کو طاقتور پر زیادہ تنقید کرنی چاہیے, بیکاز دے ہیو پاور اینڈ دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. تو ہوا یہ قصہ یہ ہے کہ جب ہم یہ زیادہ کرنے لگے, تھوڑا سا ہمیں کانفیڈنس بھی آیا, نیا شو تھا, ہم نئی ٹیم تھی, ہم پر پھر دباؤ بڑھنے لگا تھا, ان دا سینس کہ ہمیں میسیجز آنے لگے تھے کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں, تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں. میرا ایک پروگرام ہے جو لائیو گیا اور اس کے بعد اس کو اتارا بھی گیا. اس میں کیا کیا تھا آپ نے؟ اس میں جو جس قسم کے سوال تھے وہ شاید پسند نہیں آئے تھے, مگر میں آگے سے زیادہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ایک چینل کی بھی میں رکھنا چاہتی ہوں, اور اس میں میرے خیال میں مس کمیونیکیشن بھی ہوئی تھی. بٹ اینی وے, وہ پھر اس کے بعد میرے خلاف بہت زیادہ ٹرولنگ کیمپینز بھی شروع ہو گئی, یوزنگ اے ویری پرٹیکولر کلپ آف دیٹ شو, ناٹ دی انٹائر شو. اور میں دفاع بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں وہ کلپ دوسرے کلپس نہیں دکھا سکتی تھی. بٹ اینی وے, کچھ ایسے لوگ تھے جو ہمیں کہتے تھے کہ اچھا آپ یہ والا پورشن نہ چلائیں, وہ ہمیں گھٹنے ٹیکنے پڑے کبھی کبھی. سو ایونچولی میرے خیال میں کہ جب کیونکہ ہم ایک اسٹرانگ پوزیشن جو ہم لینا شروع ہو گئے تھے, اور اگین میں یہ کہوں گی کسی سیاسی جماعت کے حق میں نہیں تھا, یہ جمہوریت کے حق میں تھا, یا طاقتور کے خلاف تھا, یا آزادی اور پروگریسو ویلیوز کے لیے تھا, تو پھر ہمیں ایونچولی میری ریٹنگز بھی ہٹ ہوئی تھیں, اور جو ہمارا ایک جو I think just it needed to end. سما کے لیے بھی مشکل تھا, ہمارے لیے بھی مشکل تھا. ریٹنگ سسٹم کے اوپر آپ کا کس حد تک یقین ہے؟ ہمارے یہاں جو ریٹنگ سسٹم ہے کیا وہ بالکل صحیح ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ مطلب مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی ویسے کبھی کہ اچھا یہ والا پرٹیکولر, اگر کچھ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹینڈرڈ چینلز ہیں, 5 بڑے چینل ہیں, وہ 5 ٹاپ 5 میں رہیں گے. کچھ نئے انٹرنٹس ہیں, وہ شاید کبھی کبھار انٹری مار لیں گے, کبھی کوئی شو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوگا, کوئی گیسٹ ہوتا ہے, مثال کے طور پر شیخ رشید ہو گیا جو زیادہ, اور یہ ایک مجبوری ہوتی ہے کبھی کبھی آپ کی کہ آپ کو خاص ایک گیسٹ لینا پڑتا ہے تاکہ آپ کی ریٹنگز مہینے کی آخر کی پوری ہو جائیں. امبر, آپ کے خود کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ سینسرشپ کس طریقے سے کام کرتی ہے, کس طریقے سے چلتی ہے, وہ آپ نے ہمیں ایکسپلین کر دیا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کیونکہ ہر طرح کے خیالات بھی پائے جاتے ہیں, جو کہ بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, لیکن میں بہت سے لوگوں کو اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنتی ہوں کہ میڈیا کو ایک حد سے زیادہ آزادی پاکستان میں حاصل ہے. وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر بیٹھ کے آپ ہر کسی کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اس پہ آپ سے جواب طلبی نہیں کرتا کہ آپ نے کسی شخص کے اوپر کیا الزام لگائے, اور اس کے اوپر آپ واپس آپ سے سوال نہیں کیا جاتا. تو آپ کے خیال میں یہ جو لوگ سوچ رکھتے ہیں, جو آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے آرگیومنٹ میں بھی یہ پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک ملک میں تحریک لبیک پاکستان 2-3 بار انہوں نے ہمارے کیپٹل کو یرغمال بنایا تھا, ان کے بارے میں ہم رپورٹنگ نہیں کر سکتے تھے, لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے. ابھی جو حال ہی میں انہوں نے کیا تھا, لوگوں کو معلومات چاہیے تھی. اگر آپ اس کا ریلیجس اینگل بھی نکال دیں, آپ ایک صرف پبلک انٹرسٹ کے طور پہ دیکھیں,
کیا لوگوں کو پتہ تھا کہ اسلام آباد بند ہے, کہ آپ پنڈی نہیں جا سکتے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ موبائل فون کب تک کھلیں گے, ہم اس پہ بھی رپورٹ نہیں کر سکتے تھے. مطلب میں اس وقت تو نہیں تھی منسلک, لیکن میں دیکھ رہی تھی کیا چینل چلا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے میرے ساتھ, جب ان کے پہلے دھرنے ہوئے تھے, آپ رپورٹ نہیں کر سکتے تھے. جب آسیہ بی بی کا کیس سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا تھا, اور اس کے بعد نظر ثانی کی اپیل تھی, اور پھر اس کا فیصلہ آیا تھا, کیا لوگوں کو حق نہیں ہے جاننے کے لیے کہ یہ کیس کیا ہے, اس میں کون پلیئرز انوالوڈ ہیں, کیوں تھا, اور پاکستان پہ کیا اثر ہو سکتا ہے, چاہے آپ خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیکھیں, ہیومن رائٹس کے نظریے سے دیکھیں, اس کے سارے ڈائمینشنز ہیں نا. پھر آپ کے پاس ایک ایسی ایک پولیٹیکل ریلیجیس پارٹی ہے جو پر احتجاج بھی ہے, جس کا ایک موقف ہے. آپ وہ موقف چاہے نہ چلائیں, اگر وہ نفرت آمیز ہو یا نفرت انگیز ہو, لیکن بے شک آپ کو اس کو ایک ان کی آواز تو ہے, دے ہیو اے سے ان اٹ اینڈ دے ہیو اے سے آن دا اسٹریٹس. ہم اس پہ رپورٹ نہیں کر سکتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسی آزادی ہے یہ؟ اگر ایک اور موومنٹ ہے, چاہے اچھی ہو بری ہو, ہم ان سے سخت سوال بھی نہیں کر سکتے. میں پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اعتراض ہو سکتا ہے, ان کے نعروں پہ اعتراض ہو سکتا ہے, ان کے موقف پہ اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن یہ سخت سوال ان سے بھی پوچھنے والے ہیں نا. اور لوگوں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ان کو فالو کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ وی آر بینگ کٹ آف فرام دا مین اسٹریم, ہمیں مین اسٹریم جگہ نہیں دیتی, تو ہم کہاں جائیں, وہ اور فرسٹریٹ نہیں ہوں گے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے, ریاست کے مخالف وہ لوگ بات کرتے ہیں, اور ریاست بہت کھل کے اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ کیا ڈفرینسز ہیں, وہ جو اس قسم کے وہ نعرے لگاتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سے میڈیا انگیج کرے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ بے یقینی کی سچویشن پیدا ہوگی, پختون جو پورے ملک کے اندر ہیں وہ ان کے جذبات بھڑک جائیں گے. یہ جو اسٹیٹ کا بیانیہ ہے اس حوالے سے کہ اگر ان کو ہم 24 گھنٹے ٹی وی پہ دکھانے لگیں گے تو کچھ حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے. اس پہ اب سے بہت سادہ سا اس کا جواب ہے کہ جو انسیکیور اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ معلومات کو روکتی ہیں یا اس کی بندش ہوتی ہے. جو سیکیور اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ کھل کر اس کو سامنے لاتی ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں. آپ چلیں برطانیہ چھوڑیں, وہاں تو ہوتی ہے بات, MI6 پہ بھی بات ہوتی ہے, آپ کے پاس پارلیمنٹری اوورسائٹ کمیٹیز بھی ہوتی ہیں. آسٹریلیا میں ابھی حال ہی میں جو ان کے کچھ افسران یا اہلکار ملوث تھے ان ابیوز اگینسٹ سویلینز ان افغانستان, اس پہ کھل کے کوریج ہوئی, اس پہ معافی بھی مانگی گئی, اس پہ بات چیت بھی ہوئی. تو یہی ہوتا ہے نا. اگر میں ریڈ لائنس کی بات کری, اگر ہم BBC اردو کی بات کریں, کیونکہ میں ظاہر ہے بہت ایک قریبی تعلق بھی رہا, بہت عرصے بھی کام کیا, وہاں بھی آپ دیکھیں ان کی رپورٹنگ میں کیا کوئی سائڈ تو نہیں لیتے نا. مطلب ہوتا ہے کہ اچھا یہ خبر ہے, یہ سٹوری ہے, یہ حقائق ہیں, اس پہ یہ اس کا کہنا ہے, ایک پارٹی کا, دوسری پارٹی کا یہ کہنا ہے, کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے, ختم, دیٹس اٹ. اس میں کوئی سائڈز نہیں ہوتی, دیر از نو اوپینین جو ہمیں مین اسٹریم ہمارے اپنے نیوز چینلز پہ ملتا ہے, جس میں حرج نہیں ہے, میں نہیں کہتی بری بات ہے, لیکن وہاں تو بالکل نہیں ہوتا نا. تو پھر آپ کیوں روکتے ہیں؟ مطلب اب جب سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ, جب VPNs بھی میسر ہیں, ہر قسم کی معلومات آپ کو ہر جگہ ملتی ہے, تو کچھ ایسی پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہر زاویے سے ایک ایشو کو دیکھا جائے. تو کیوں بند کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہم معلومات سے ڈرتے ہیں, دونوں سائڈ سے ڈرتے ہیں. کیا اگر آپ ریاست اپنا ایک نیریٹو یا بیانیہ بلڈ کر رہی ہے, کیا اس کے پاس وسائل بھی ہیں, ذرائع بھی ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنا بیانیہ بلڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہے؟ اگر وہ سمجھتی ہے کہ کچھ ایسی میڈیا آرگنائزیشنز ہیں جو ان کے بیانیے کو فالو نہیں کر رہے. سو اگین اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو انسیکیورٹی. اور آڈینس کو آپ نے کیسا پایا؟ ٹرولنگ کی بات ہم نے شروع میں کی تھی, آپ اس سے گزری ہیں, ہم دیکھتے آئے ہیں, اور صرف آپ نہیں, ہماری بہت سی ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے خلاف سوشل میڈیا پر منظم طریقے سے کیمپینز چلائی گئیں, #, ٹرینڈس چلائے گئے. تو آپ بھی اس کا شکار رہی ہیں. کیا ہمارے ہاں جو دیکھنے والے ہیں وہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی بیٹھ کے ٹرینڈس چلاتے ہیں, یا ایک منظم طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے؟ منظم طریقے سے تو ڈیفینیٹلی ٹرولنگ کی جاتی ہے, کیمپینز چلائی جاتی ہیں, وہ #s ہوتے ہیں, آپ ان کے پھر کھول کر دیکھیں کون کون چلا رہا ہوتا ہے, اس کا اوریجن کیا ہوتا ہے, اور اس میں کچھ تحقیقات کی گئی ہیں. مطلب ایک صحافی ہیں جو ڈان کے لیے کام کرتی ہیں, انہوں نے کی ہیں. ایک ادارہ ہے میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی, انہوں نے بھی تحقیقات کی ہے اس پہ کہ کس طرح سے یہ ان آرگینک جو ٹرینڈز ہوتے ہیں کس طرح سے چلائے جاتے ہیں, کون انوالوڈ ہوتا ہے, ملوث ہوتا ہے.
تو اس میں یہ کہوں گی کہ جو یہ منظم کیمپینز ہوتے ہیں جن کے ٹرینڈز ہوتے ہیں آپ کو صاف واضح طور پر نظر آتا ہے کہ خاص کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے یا ایک خاص نظریے کے لوگ اس سے منسلک ہوتے ہیں اور یہ صحافیوں کے وہ خاص صحافیوں کے خلاف ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ بات کریں کہ یہ کچھ خاص صحافی ہیں جو ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, لیکن دوسرے جو ان کی جن کی آئیڈیالوجی ان سے ملتی جلتی ہے ان کے خلاف بات نہیں کی جاتی. دے مے بی رانگ اینڈ دے آر آفن آر رانگ. وہ غلط بات بھی کر جاتے ہیں اور کوئی اس کو پکڑتا ہی نہیں ہے. صرف وہ صحافی ان کو پکڑا جاتا ہے جو شاید اگین آئیڈیالوجی ملتی نہ ہو. سو آئی مین آئی ایم ویری کلیئر کہ یہ تو ڈیفینیٹلی آرگنائز کیمپینز ہوتے ہیں اور آفن آپ دیکھتے ہیں کہ پوری سوشل میڈیا ٹیمز ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کی یا خاص اداروں کی, اور وہ دے آر لیڈنگ دوز کیمپینز. اب ہماری ڈیموکریسی پہ آپ سے ایک سوال جو کہ ہم اپنے پہلے والے گیسٹ سے بھی کرتے آئے ہیں, اور یہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ سیریز کا جو سلسلہ ہے اس میں ہمارے آنے والے جو مہمان ہوں گے ان سے بھی ہم اسپیسیفکلی اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. میں تو اپنے بچپن سے یہ سنتی آ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے وہ بہت کمزور ہے. اب میں یہ بھی سنتی آ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں جمہوری نظام چل ہی نہیں سکتا, اور یہ بات میں صرف ایک مخصوص سوچ اور فکر کے لوگوں سے نہیں سن رہی, کچھ ینگ لوگوں سے بھی سن رہی ہوں جو ملک کا فیوچر ہیں یقینی طور پہ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان اور جمہوریت کیا ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ میرے خیال میں پھر اس کا ایک دوسرا پہلو ہے, اس کو دوسرے طریقے سے بھی دیکھا جاتا ہے. یا سوال یہ ہو سکتا ہے کیا مارشل لاء میں یا آمریت کے دور میں یا جب جو اکثر صدارتی نظام بھی ہوتا تھا, کیا پاکستان وقتی طور پر بہت اچھا لگ رہا تھا, مطلب آپ کو اچھا چلا تھا, اس کے بعد کیا نتیجہ تھا, اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈائیورس کنٹری ہے, ٹھیک ہے, اس میں مختلف نیشنلٹیز بھی ہیں, زبانیں بھی ہیں, ایک مختلف آئیڈیالوجیز کے بھی لوگ ہیں. تو اس کو کیسے آپ مینیج کر سکیں, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, جو مقصد ہوتا ہے وہ پارلیمانی جمہوریت ہوتا ہے, جہاں آپ کو تمام جو فیڈریشن کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کو ایوان میں ملتی ہے, وہ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں, پھر وہی پارلیمنٹ جو ہے وہ اوور سائٹ کرتی ہے آپ کی ایگزیکٹو برانچز کی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ اب اس پہ ایک اتفاق ہو چکا ہے. 1969 کا جو آئین ہے اس میں اتفاق ہو گیا تھا, وہ بھی کنسنسس, ایسے اتحاد جو کرنا وہ آسان بات نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک آرڈیننس کے پیچھے کتنے مشکل ہو رہی ہے, وہ بھی مطلب سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے. تو کوئی آسان کام نہیں ہے کنسنسس ایسے ملک میں بلڈ کرنا جہاں ظاہر ہے مختلف نظریے ہیں, فکر ہے وغیرہ وغیرہ. ہم کنزرویٹو بھی ہیں, ہم کچھ پاکٹس میں لبرل بھی ہیں, تھوڑے سے لیفٹسٹ بھی ہیں, لیکن زیادہ تر رائٹ ونگ ہیں, مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, سندھی, بلوچ, پشتون وغیرہ وغیرہ, پنجابی. سو آئی مین ہاؤ ڈو یو برنگ آل دس ٹوگیدر؟ اب ایک میرے خیال میں جو صدارتی نظام کے حق میں ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہاں بھی کیسے ایولیوشن ہوئی, وہاں بھی اوور سائٹ کیسے ہوتی ہے. ہم ظاہر ہے کیونکہ کلونیل پاورز کے برطانوی راج کی وجہ سے ہم نے بھی پارلیمانی نظام اڈاپٹ کیا, لیکن اب آپ ایک اور طریقہ یہ بھی دیکھنے کا ہے کہ جمہوریت کیوں نہیں چلی اور ڈیلیور کیوں نہیں کیا. اس کی وجہ امبیلنس آف پاور ہے کہ جو آپ کے 1969 کے آئین میں حدود طے کیے گئے تھے یا طریقہ کار کیے گئے تھے ایگزیکٹو وغیرہ جوڈیشری کو فنکشن کرنے کا, پارلیمنٹ کرنے کا, وہ فالو نہیں کیا گیا نا. ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کنٹینیوس سسٹم نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ 10 سال جمہوریت کے تھے, ہمیں کیا ملا؟ کچھ نہ کچھ تو ملا. اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں کچھ ایشوز ریزالو ہوئے تھے, کچھ نہیں ہوئے تھے. ڈیموکریسی از اے ورک ان پروگرس آلویز. اب یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ ہمیشہ ڈیلیور کرے گا. کبھی کبھی آپ ٹرمپ جیسے لوگ بھی الیکٹ ہو جاتے ہیں, وہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا جمہوریت واقعی کام کر رہی ہے نہیں. اور یہ اٹھا بھی بہت سوال. ابھی جو انتخابات ہوئے تھے, اور انتخابات کی مطلب جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا, یہ بھی سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ واقعی وہ کریڈیبل الیکشنز یا نہیں, جو ٹرمپ کے سپورٹرز تھے, فالوورز تھے. بٹ آئی مین دیٹ از واٹ ہیپنز. امپرفیکٹ سسٹم ہے, بٹ دا ریزن دیٹ آئی فیل کہ پاکستان میں اٹ ورکس از بیکاز آپ کو پارلیمنٹ میں آپ کو یہ جو ساری ٹینشنز ہوتی ہیں نا, اس کا آپ کو ایک طرح سے ایک ویلو ملتا ہے, یعنی کہ ایک ریلیز کرنے کا میگ. یہاں ڈبیٹ بھی ہوتی ہے, کمیٹیز میں بحث بھی ہوتی ہے, اوور سائٹ بھی ہوتی ہے. جب وہ ڈس فنکشنل ہو جائے, پارلیمنٹ ڈس فنکشنل ہو جائے, جیسے آج کل ہے شدید طریقے سے, مطلب میں نے
مشرف کے دور میں دیکھا شروع کیا تھا کام کرنا صحافتی دور میں، میں نے اتنی زیادہ اس وقت بھی سینسرشپ نہیں دیکھی تھی، اور پارلیمنٹ کا اتنا برا حال. ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی جب مینٹین نہ ہو سکے، جب آپ کو لڑائی جھگڑا اور ہاتھا پائی اس حد تک ہو جائے، بالکل بالکل صحیح، جہاں کوئی سیراسل گفتگو کچھ نہ ہو سکے، آپ کوشش کریں کہ صدارتی آرڈیننس بھی آ جائے، آپ کوشش کریں سپریم کورٹ کے بھی ہاتھ ہو جائے، کوشش مطلب آپ اٹس کنفیوژن رائٹ ناؤ. سو آئی تھنک the reason it is even more dysfunctional than usual is partly because اس وقت پارلیمنٹ بہت ڈسفنکشنل ہے. بالکل صحیح. امبر بہت اچھی آپ نے بات کی، اور اسی پہ ہم کلوز بھی کرنا چاہیں گے. آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی از اے ورک ان پروگریس. تھینک یو امبر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے. ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے کچھ مختلف سوالوں اور مختلف مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے.